بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر پاخانہ دیکھنے کے حوالے سے۔ یعنی خواب کے اندر اگر کوئی شخص پاخانہ دیکھتا ہے، چاہے وہ خود کرتے ہوئے دیکھے یا کسی اور کو پاخانہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی کتنی صورتیں اور کتنی تعبیرات ہیں۔ آج ہم ان تمام صورتوں اور تعبیرات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور سنیے تاکہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر مل سکے، اور گزارش یہ بھی کرتے ہیں کہ چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سامعین کرام، چلیے شروع کرتے ہیں۔ خواب کے اندر پاخانہ کرتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر پاخانہ کوئی شخص دیکھے کہ وہ بنا رہا ہے تو دلیل ہے کہ دنیا کے مال پر حریص اور راغب ہوگا، یعنی دنیا کے مال کی طرف توجہ کرنے والا ہوگا اور مال سے کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہے گا، یعنی مال کا حریص ہوگا۔ اور بعض اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ اس کو جادوگر عورت ملے گی اور وہ حرام خور اور بددیانت ہوگی جو اس کو پریشان حال کر دے گی۔ اگر خواب کے اندر پاخانہ میں اپنے آپ کو پاخانہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی بیت الخلاء میں اپنے آپ کو پاخانہ کرتے دیکھتا ہے، تو دلیل ہے کہ مال کو جمع کرے گا۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ پاخانے میں یا پاخانے کے گڑھے میں گرا ہے تو دلیل ہے کہ مال جمع کرنے میں غرق ہوگا۔ اور اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خود پاخانے کے کنویں میں گرا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کا مال چھینے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرے گا۔ اور اگر خواب کے اندر دیکھے کہ گرتے ہی، یعنی خواب کے اندر اگر وہ پاخانہ کے گڑھے میں گرا ہے اور گرتے ہی اس کا ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، دلیل ہے کہ سخت بلا میں گرفتار ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں پاخانہ کا دیکھنا 5 قسم پر ہے۔ نمبر 1، مال حرام اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور نمبر 2، عیش و عشرت کی دنیا مراد ہو سکتی ہے، نمبر 3، اس سے خزانہ اور مال بھی مراد ہو سکتا ہے، اور نمبر 4، اس سے حرام مال بھی مراد ہو سکتا ہے، اور نمبر 5، خدمتگار اور حرام خور عورت بھی اس سے مراد لی جا سکتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں انسان کا پاخانہ دیکھنا مال حرام مراد لی جاتی ہے۔ پاخانہ دیکھنا مال حرام اور درندوں کا پاخانہ دیکھنا ایسے مال کی دلیل ہے جو ظلم اور زیادتی اور ناانصافی اور دھوکہ دہی سے مال حاصل کیا جائے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں فضلہ اور غلاظت کا آدمی سے جدا ہونا نقصان کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ غلاظت میں گیا ہے اور اس میں غرق ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حاکم سے غم اور تکلیف ملے گی، اس کو پریشانی ہوگی۔ اور اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ ناپاکی اس کے جسم اور کپڑوں پر گری ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والے کا نقصان ہوگا۔ سامعین کرام، ایک بھائی خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میں خواب کے اندر اکثر پاخانہ دیکھتا رہتا ہوں، یعنی خود کو پاخانے کی حالت میں دیکھتا ہوں اور پھر اس کو صاف کرتا ہوں، بلکہ ایک دفعہ تو میرا بھانجا کھڑا تھا اور میں پاخانہ کر کے اپنے دوبر سے مٹی، پانی اور مٹی سے صاف کر رہا ہوں، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ سامعین کرام، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر حرام مال پاس میں ہے تو اسے غریبوں کو صدقہ اور خیرات کر دیں، اور حیا کا اہتمام کریں، کیونکہ ایسے جو خواب ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں کہ یہ بندہ حیا سے دور ہے
اور مال کو خرچ کرنے والا نہیں ہے، اور جو مال اس کے پاس ہے اس میں حرام شامل ہونے کا شبہ پایا جاتا ہے، اسی لیے ایسے خواب آیا کرتے ہیں۔ اور اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھے کہ وہ وقفے سے پاخانے کے خواب دیکھتا رہتا ہے، کہ بعض اوقات دیکھتا ہے کہ میں ٹوائلٹ میں ہوں یا بہت زور کا اس کو پاخانہ آ رہا ہے، لیکن ٹوائلٹ میں پہلے سے ہی پاخانہ موجود ہے، یعنی واش روم میں موجود ہے، اور وہ پہلے سے موجود پاخانے سے بچ کر پاخانہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا پاخانہ اس کے جسم پر لگ جاتا ہے اور اسی حالت میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو یہ جتنی بھی صورت ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نے جو مال کمایا ہے، جو مال حاصل کیا ہے، وہ مال حرام ہے، مشتبہ مال ہے، اس نے ظلم، ناانصافی اور دھوکہ دہی سے وہ مال حاصل کیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس مال کا صدقہ کر دے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق کی دعا مانگے، اور اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، ایک اور میں بات آپ کو جو اہم بات ہے وہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی خواب دیکھیں، کسی قسم کا بھی خواب دیکھیں، آپ نے اس کی تعبیر بغیر جاننے والے کو، جو تعبیر کا علم نہیں رکھتا، آپ نے اس کو اس خواب کی تعبیر نہیں، اس خواب کو نہیں بتانا جو خواب کی تعبیر ہی نہیں جانتا، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آتا ہے جس کی آپ اس خواب کو بیان کرتے ہیں کسی دوست کے ساتھ اور وہ اس کی تعبیر کو نہیں جانتا، تو وہ فوراً کوئی نہ کوئی ڈھکوسلہ لگا دے گا، کوئی نہ کوئی تعبیر لگا دے گا، چاہے اس کو علم بھی نہیں ہے، وہ اس کی مناسبت کو دیکھ کر، حالانکہ تعبیر کا جو علم ہے یہ خواب سے بہت زیادہ مختلف ہوتا ہے، یعنی خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے، لیکن اگر بندے کو علم نہ ہو تو پھر وہ خواب ہو بہو جیسے ہوتا ہے، اس کی ڈھکوسلا وہ اندازہ لگا کر اسی کے مطابق تعبیر وارد کر دیتا ہے۔ پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایسا بندہ تعبیر وارد کرتا ہے، چاہے وہ خواب کی اصل تعبیر ہو یا نہ ہو، لیکن اگر اس نے بتا دی تو وہ تعبیر وارد ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے سامعین، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی خواب کی تعبیر، آپ کا خواب اچھا ہو اور آپ وہ خواب کسی کو بتائیں، اس کی تعبیر بھی اچھی ہو، لیکن وہ بندہ کوئی ڈھکوسلا لگا دے، کوئی اندازہ لگا دے، جس کی وجہ سے آپ کا وہ خواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے، اس کی تعبیر ضائع ہو جائے، اور اس کے ڈھکوسلے کی وجہ سے، اس کے اندازے کی وجہ سے وہ تعبیر وارد ہو جائے، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو جائے، فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے۔ تو سامعین کرام، یہ خواب جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے میسج اور پیغام ہوتے ہیں، تو یہ جو اللہ کی طرف سے میسج اور پیغام آتے ہیں، ان کا جو علم ہوتا ہے وہ صرف و صرف صاحب تعبیر، صاحب علم لوگوں کو ہوتا ہے، وہی اللہ کی حکمت کو جاننے والے ہوتے ہیں جو ان کی تعبیرات کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسا جو میسج اللہ کی طرف سے ملے تو بندے کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے، کہ جس بندے کو بھی علم ہو اس بندے کو وہ اپنا خواب بتائے اور اس کی تعبیر معلوم کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان سب باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی، اور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا آن لائن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا فقہی مسائل کے حوالے سے کوئی چیز بھی کوئی مسئلہ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔